بادشاہ فیروز نے اپنے دور میں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا۔ یہ بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ اس بادشاہ کی ملکہ مر چکی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام سلیمان رکھا۔ یہ بادشاہ اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پیارے بیٹے، میرا ایک دوست باقر تھا۔ جب تم بالکل چھوٹے سے تھے تو وہ میرے محل میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے ایک ہفتہ میرے محل میں قیام کیا، اور جب وہ واپس جانے لگا تو اپنا ایک قیمتی ہیرا میرے محل میں بھول گیا۔ میں نے اب تک اپنے دوست کا وہ ہیرا امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے پاؤں تو اب قبر میں لٹک رہے ہیں اور میں وہ ہیرا اس تک نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بیٹے، میری یہ آخری خواہش ہے کہ تم وہ ہیرا میرے دوست باقر تک پہنچا دینا۔ اگر تم نے وہ ہیرا نہیں پہنچایا تو میری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ باپ کی یہ بات سن کر بیٹا سلیمان بولا کہ ابا حضور، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ وہ ہیرا آپ کے دوست تک پہنچا دوں، لیکن وہ رہتا کہاں ہے اور وہ ہیرا کہاں ہے؟ ہیرا تو میرے پاس محفوظ ہے اور وہ ہیرا میں تمہیں دکھا دوں گا، لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ میرا دوست باقر کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کو تعجب ہوا اور شہزادے نے پوچھا کہ ابا حضور، میں وہ ہیرا آپ کے دوست تک کیسے پہنچاؤں گا جبکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ پھر بادشاہ بولا کہ میرے بیٹے، میرا دوست ایک تاجر ہے اور اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں، کبھی ایک جگہ پر اور کبھی دوسری جگہ پر ہوتا ہے۔ تم نے میرے دوست باقر کو ہر حال میں ڈھونڈنا ہے اور اسے وہ ہیرا واپس لوٹانا ہے، ورنہ میری روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ تو خاموش ہو گیا، لیکن اس کے بیٹے سلیمان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ وہ کیسے اپنے باپ کے دوست کو ڈھونڈ کر اس کا ہیرا واپس کرے گا۔ پھر شہزادہ کچھ سوچ کر بولا کہ ابا حضور، جیسے کسی نقشے کے بغیر کوئی خزانہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا، ویسے ہی میں آپ کے دوست کو اس کا ہیرا پتے کے بغیر نہیں پہنچا سکتا۔ میں بہت پریشان ہوں، اس لیے آپ ہی بتائیے کہ میں آپ کے دوست کو وہ ہیرا کیسے لوٹاؤں؟ شہزادے نے پریشان ہو کر کہا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے، میرے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہے جو مجھے کسی جادوگر نے دی تھی۔ وہ انگوٹھی تمہیں بتائے گی کہ کس راستے پر جانا ہے، لیکن وہ انگوٹھی ایک بار ہی تمہیں نہیں بتائے گی، بلکہ کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ہی تم وہ ہیرا میرے دوست تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اٹھا اور ایک پلنگ کے نیچے سے ایک گرد آلود صندوق نکال کر لے آیا۔ جب بادشاہ نے وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک قیمتی نایاب ہیرا اور ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ بادشاہ نے ہیرا اٹھایا اور اپنے بیٹے کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے میرے دوست کا وہ ہیرا جو تم نے امانت کے طور پر اسے واپس لوٹانا ہے، اور یہ ہے وہ جادوئی انگوٹھی جو تمہیں اس تک پہنچائے گی۔ شہزادے نے دونوں چیزیں سنبھال لیں۔ وہ اپنے ابا کی آخری خواہش کو کیسے پورا نہ کرتا؟ وہ ہر حال میں اپنے باپ کے دوست کی امانت واپس لوٹا دینا چاہتا تھا، تاکہ جب اس کا باپ بادشاہ مر جائے تو اس کی روح کو سکون ملے۔ پھر شہزادے نے اپنے باپ کو حوصلہ دیا کہ ابا حضور، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے دوست تک اس کی امانت پہنچ جائے گی۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بادشاہ کو روتا ہوا دیکھ کر شہزادے کا بھی دل بھر آیا، کیونکہ شہزادہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس لیے شہزادہ سوچنے لگا کہ اگر میرے ابا حضور دنیا سے چلے گئے تو میں کیسے زندگی گزاروں گا اور کیسے اس سلطنت کو سنبھالوں گا۔ شہزادے کو روتا ہوا دیکھ کر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم بزدلوں کی طرح آنسو نہیں بہاؤ گے۔ شہزادے نے بادشاہ سے وعدہ کر لیا کہ میں کبھی نہیں روؤں گا۔ پھر بادشاہ بولا کہ دیکھو، اگر تم رو گے تو دنیا والے کیا سوچیں گے کہ یہ شہزادہ اتنا طاقتور اور بہادر ہونے کے باوجود بھی روتا ہے۔ ابھی تو تم نے بہت ساری مصیبتوں کو جھیلنا ہے اور بہت کچھ دنیا میں سیکھنا ہے۔ اب میں تو اپنے خالق حقیقی کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ میرے مرنے کے بعد تم نے ایک اچھا اور رحم دل بادشاہ بننا ہوگا، اور ایک اچھا بادشاہ بننے کے لیے پہلے تمہیں چٹان کی طرح مضبوط بننا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہمارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ بادشاہ نے شہزادے کو بہت حوصلہ دیا اور بہت سمجھایا۔ پھر شہزادہ بولا کہ ٹھیک ہے ابا حضور، آپ پریشان نہ ہو، میں بھی آپ کی طرح اچھا اور بہادر بادشاہ بن کر دکھاؤں گا۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ نے شہزادے کو شاباشی دی تو شہزادے کے چہرے پر ایک نئے عزم کے ساتھ مسکراہٹ آ گئی۔ پھر تیسرے روز آگ کی طرح یہ بات پورے محل میں پھیل گئی کہ بادشاہ فیروز انتقال کر گئے ہیں۔ رعایا تو بہت سوگ منا رہی تھی، کیونکہ ایسے رحم دل اور رعایا کا خیال رکھنے والے بادشاہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اور باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے شہزادہ بالکل نہیں رویا۔ اس نے صبر کیا اور رعایا کو منع کر دیا کہ وہ روئیں دھوئیں نہیں۔ اگر وہ اس طرح سے روئیں گے تو اس کے باپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے ابا حضور کو بخش دیں اور انہیں جنت میں جگہ دیں۔ شہزادے کی بات سن کر رعایا نے صبر کرنے کو ترجیح دی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، ہمارے بادشاہ کو بخش دے
اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ شہزادے کو یہ دیکھ کر تھوڑا سکون ملا کہ رعایا نے اس کی بات پر عمل کیا۔ بادشاہ کے گزر جانے کے بعد پوری سلطنت اور تخت و تاج شہزادے نے سنبھال لیا۔ اب وہ شہزادہ سلیمان نہیں بلکہ بادشاہ سلیمان کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلیمان نے اپنی رعایا کو وہ تمام سہولتیں دی جن کی انہیں ضرورت تھی۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ سلیمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ وہ ہیرا اور وہ جادوئی انگوٹھی لی۔ ایک انجانے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑائے جا رہا تھا۔ اس کا گزر ایک جنگل کے قریب سے ہوا اور اسی جنگل کے قریب ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ بادشاہ کو بہت پیاس لگی تھی۔ اس کا گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر کر خود پانی پیا، پھر اپنے گھوڑے کو بھی پلایا۔ پھر بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی وہاں پر آ پہنچا جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس آدمی کے ساتھ 2 گدھے بھی تھے جن پر بہت سارے ہیرے جواہرات لدے ہوئے تھے۔ وہ آدمی بادشاہ کے پاس آ کر بولا کہ میں تجارت کے سلسلے میں ملک خراسان جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے تم نظر آئے۔ مجھے تم بہت اچھے لگے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے پہلے اپنا نام بتایا۔ میں پہلے ملک یمن کا شہزادہ تھا اور اب بادشاہ کے گزر جانے کے بعد یعنی میرے ابا حضور کے چلے جانے کے بعد میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ میرا نام بادشاہ سلیمان ہے۔ ویسے تم سے مل کر اچھا لگا۔ اس مسافر آدمی نے جب یہ سنا تو پہلے تو اس نے تم کہہ کر بادشاہ کو پکارا تھا، اب وہ آپ کہہ کر بولنے لگا۔ اچھا تو آپ ملک یمن کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر آپ کی سلطنت اکیلی ہوگی۔ یہ سن کر شہزادے نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے دوست کی امانت لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر شہزادے نے ساری داستان اس آدمی کو سنا دی۔ وہ آدمی بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس بہت ساری دولت پہلے بھی تھی لیکن وہ اور زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خاص طور پر وہ اس جادوئی انگوٹھی کو حاصل کرنا چاہتا تھا جو بادشاہ سلیمان کے پاس تھی۔ اس نے بادشاہ سلیمان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کا مجھ پر اعتبار ہو تو آپ میرے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ آپ میری اس پیشکش کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ آپ ایک عظیم بادشاہ ہیں اور میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلیمان بولا، ارے نہیں، کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، ہم سب انسان ہیں۔ میں تمہارے ساتھ سفر ضرور کروں گا۔ ویسے بھی جب 2 آدمی سفر کریں تو سفر آسانی سے گزرتا ہے۔ تم ملک خراسان پہنچ جانا، میں آگے اپنی منزل کی طرف نکل جاؤں گا۔ بادشاہ سلیمان نے جب یہ کہا تو وہ تجارتی آدمی بہت خوش ہوا کہ اب تو ہیرا اور انگوٹھی میرے قبضے میں آ جائیں گے۔ وہ آدمی موقع ملتے ہی بادشاہ سے اس ہیرے کو اور اس انگوٹھی کو چرا لینا چاہتا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور وہ آدمی اپنے گدھے پر بیٹھ گیا اور دوسرے گدھے کی رسی ہاتھ میں پکڑ لی۔ دونوں مسافر چل پڑے۔ چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی۔ پھر وہ دونوں ایک جگہ پر رک گئے۔ بادشاہ سلیمان اپنے ساتھ کھانا لایا تھا لیکن وہ کھانا باسی ہو چکا تھا۔ چونکہ زندہ رہنے کے لیے وہ باسی کھانا بھی انہیں کھانا پڑا۔ بادشاہ نے کھانے میں اس تجارتی آدمی کو بھی شریک کیا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں وہیں پر لیٹ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بادشاہ نے عجیب و غریب آوازیں سنی۔ بادشاہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ نے غور کی تو وہ آواز بادشاہ کی جادوئی انگوٹھی سے آ رہی تھی۔ انگوٹھی کہہ رہی تھی کہ اے بادشاہ، تیرا جو ہمسفر ساتھی ہے یہ بڑا ہی لالچی ہے۔ اس نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ وہ موقع ملتے ہی تجھے لوٹ لے گا۔ اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے تو اس کا کام تمام کر دے یا پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آگے سفر پر روانہ ہو جا۔ بادشاہ سلیمان یہ سن کر بڑا حیران ہوا کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا ساتھی اتنا لالچی انسان ہوگا۔ بادشاہ رحم دل انسان تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو نہیں مارا۔ وہ چپکے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفر پر نکل پڑا۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ بادشاہ چلتا رہا اور وہ چلتے چلتے ایک کچی سی بستی میں پہنچ گیا۔ اس بستی کے لوگ چونکہ غریب تھے لیکن وہ بہت نیک اور مہمان نواز لوگ تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی مسافر ان کے گاؤں سے گزرتا تو وہ اس کی خوب خدمت کرتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے۔ بادشاہ کا سفر کر کے تھکن سے برا حال ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے بادشاہ کو دیکھا تو ایک شریف مسافر سمجھ کر بادشاہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے بادشاہ کی بہت خدمت کی، اچھا کھانا کھلایا اور بادشاہ کی عزت کی۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب بادشاہ سفر پر جانے لگا تو اس کچی بستی کے لوگوں نے بادشاہ کو کھانا باندھ کر دیا تاکہ سفر کے دوران جب بادشاہ کو بھوک لگے تو وہ پھر سے کھانا کھا لے۔ بادشاہ نے بستی والوں کا شکریہ ادا کیا اور آگے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب راستے میں بھوک لگی تو بادشاہ نے کھانا کھایا۔ پھر وہ جادوئی انگوٹھی نکال کر انگوٹھی سے پوچھا کہ اے انگوٹھی، مجھے بتا کہ میں کس سمت کو جاؤں اور کہاں سفر کروں۔ انگوٹھی سے آواز آئی، اے بادشاہ سلامت، تم سیدھے چلتے رہو، راستے میں تمہیں ایک جھونپڑی ملے گی۔ اس جھونپڑی میں ایک نیک بزرگ رہتے ہیں، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ بادشاہ انگوٹھی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سیدھا سفر پر نکل پڑا۔
तकरीबन 1.5 घंटे के बाद बादशाह एक झोंपड़ी के सामने पहुंचा। बादशाह घोड़े से उतरा और उस झोंपड़ी के करीब आया। फिर बादशाह झोंपड़ी में दाखिल हो गए। अंदर एक सफ़ेद लिबास पहने हुए एक बुजुर्ग दिखाई दिए। उन बुजुर्ग का चेहरा बड़ा नूरानी था। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और माथे पर मेहराब था, जो इस बात की निशानी थी कि ये बुजुर्ग बहुत नेक और इबादत गुजार हैं। फिर बादशाह ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सुलेमान है और मैं मुल्क यमन का बादशाह हूँ। बुजुर्ग ये सुनकर मुस्कुराए और बादशाह को बैठने के लिए कहा। बादशाह उस बुजुर्ग के सामने ज़मीन पर बैठ गए। बुजुर्ग खुश होकर बोले, क्या तुम फिरोज बादशाह के बेटे हो? बुजुर्ग की ये बात सुनकर बादशाह सुलेमान बहुत हैरान हुए और बुजुर्ग को बताया कि हाँ, मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? यह सुनकर बुजुर्ग अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुराए और कहा कि मुझे बादशाह की वफात का बहुत अफसोस हुआ। फिर बुजुर्ग बोले, तुम्हारे अब्बा हजूर हमारे शागिर्द रह चुके हैं। वो और हम तकरीबन एक ही उम्र के थे, लेकिन वो हमें बहुत इज्जत दिया करते थे। मैं उसे इल्म सिखाता था और वो बड़े शौक के साथ इल्म सीखा करता था और हम उसे अमानत में खयानत ना करने का दर्स दिया करते थे। बाकी भी इल्म वो सीखते थे, लेकिन ख़ास तौर पर अमानत में खयानत ना करने का दर्स होता था। यह सुनकर बादशाह हैरान हुआ कि क्यों बादशाह सलामत हर छोटी से छोटी अमानत को भी वापस कर देना चाहता था। फिर बादशाह बुजुर्ग से मुखातिब होकर बोले कि मेरे अब्बा हजूर ने मुझे एक अमानत दी है। फिर बादशाह उन बुजुर्ग से मुखातिब होकर बड़े ताज्जुब के साथ बोले कि मेरे अब्बा हजूर वाकई बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने मुझे एक अमानत देकर भेजा है जो मैं उनके दोस्त को वापस लौटाना चाहता हूँ। यह सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए और हमारी दी गई हिदायत के मुताबिक हमारे शागिर्द ने मरते दम तक हमारी बात पर अमल किया है। फिर बादशाह सुलेमान ने बुजुर्ग से पूछा कि आप यहाँ पर अकेले क्यों रहते हैं? उन बुजुर्ग ने बताया कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, मुझे तन्हा रहना और इबादत करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तन्हाई में सबसे अलग रहता हूँ ताकि मैं बगैर किसी परेशानी के इबादत कर सकूँ। इतनी ही देर में बारिश शुरू हो गई। फिर बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि बारिश हो रही है, अगर तुम चाहो तो रात यहीं पर ठहर सकते हो। फिर बुजुर्ग अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुराए। बारिश थम चुकी थी और जोहर का वक्त हो चुका था। फिर बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि चलो, जोहर की नमाज का वक्त हो चुका है, दोनों मिलकर नमाज अदा करते हैं। बादशाह सुलेमान और उस बुजुर्ग ने करीब ही एक तालाब से वजू किया। वो तालाब उन बुजुर्ग ने खुद ही बनाया था ताकि उन्हें पानी के लिए कहीं ना जाना पड़े। दोनों ने मिलकर नमाज अदा की और खाना खाया। बादशाह बुजुर्ग से बड़ा मुतासिर था और बुजुर्ग की बातों से उन्हें बड़ा रश्क आता था। दूसरे दिन बादशाह ने उन बुजुर्ग से जाने की इजाज़त चाही। उन बुजुर्ग ने इजाज़त देते हुए कहा कि मेरी एक बात याद रखना कि कभी अमानत में खयानत ना करना और अपने मरहूम बाप की दी गई हिदायत पर अमल करना और उनके दोस्त की अमानत भी वापस लौटा देना। जी, मैं आपकी बताई गई हिदायत पर ज़रूर अमल करूँगा और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पनाह दी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। बुजुर्ग ने भी बादशाह को रुखसत करते हुए खुदा हाफिज़ कहा। फिर बादशाह अपने सफ़र पर निकल गया। 1-1.5 दिन के बाद बादशाह ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां का बादशाह बहुत जालिम था। उस बादशाह का नाम बहरोज था। वो बादशाह बड़ा संगदिल और जालिम था। रियाया जालिम बादशाह को बद्दुआएं दिया करती थी, लेकिन मजाल है कि बद्दुआओं से भी उस बादशाह को कुछ हुआ हो। फिर बादशाह ने उस मुल्क में पहुंचकर एक देहाती से पूछा कि ये कौन सा मुल्क है। उस देहाती ने पहले तो बादशाह सुलेमान को सर से पाँव तक देखा और फिर पूछा, क्या तुम मुसाफिर हो? बादशाह ने कहा कि हाँ, मैं मुसाफिर हूँ। फिर वो देहाती आंखों में खौफ लाकर बोला, तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, हमारे मुल्क का बादशाह बहुत जालिम है। वो किसी भी मुसाफिर को हमारे मुल्क में ठहरने नहीं देता। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर बादशाह ने उस देहाती को यकीन दिलाते हुए कहा कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे अपना दोस्त समझो। अगर तुम मुझे एक दिन के लिए पनाह दे दोगे तो मैं तुम्हारे जालिम बादशाह को ज़रूर सबक सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक जादुई अंगूठी है। जादुई अंगूठी? देहाती आदमी की आंखें फैल गईं। हाँ, मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जिससे हम जालिम बादशाह को सबक सिखाएंगे। लेकिन बादशाह सुलेमान ने देहाती को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं खुद भी एक बादशाह हूँ। देहाती जालिम बादशाह से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वो बादशाह सुलेमान पर भरोसा करते हुए उसे अपने घर ले गया। देहाती ने बादशाह सुलेमान की बहुत अच्छे से खिदमत की। रात होते ही देहाती, उसकी बीवी बच्चे सो गए। फिर बादशाह बगैर कोई आवाज़ किए उठे और जादुई अंगूठी उठाकर अंगूठी से पूछा कि ऐ जादुई अंगूठी, मुझे बताओ कि मैं इस रियाया के लोगों को इनके जालिम बादशाह से कैसे छुटकारा दिलाऊं। बादशाह की आवाज़ सुनकर अंगूठी से आवाज़ आई कि ऐ नेकदिल बादशाह, मुझे ज़मीन पर रगड़। मुझे रगड़ने से एक देव निकलकर सामने आएगा जो बादशाह को सबक सिखाएगा। फिर बादशाह ने उस अंगूठी को ज़मीन पर रगड़ा और उसके अंदर से एक देव निकलकर सामने आ गया। वो देव बड़ा अदब के साथ बोला, क्या हुक्म है बादशाह सलामत, गुलाम हाजिर है। बादशाह ने बड़े रौबदार अंदाज में कहा कि इस रियाया पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता है और तुम्हें उस जालिम बादशाह को सबक सिखाना है। फिर जिन बोला कि जो हुक्म बादशाह सलामत। ये कहकर वो देव धुआं बनकर फ़ज़ा में उड़ गया और वहाँ से गायब हो गया।
پھر بادشاہ سلامت سکون سے سو گیا۔ جب صبح ہوئی اور بادشاہ نے باہر نکل کر دیکھا تو پوری کی پوری رعایا کی کایا پلٹ چکی تھی۔ سب لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ دیو نے اپنا کام کر دیا۔ پھر بادشاہ دیہاتی کے گھر آیا۔ دیہاتی بھی خوش تھا، دیہاتی کے بیوی بچے بھی خوش تھے۔ دیہاتی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کل سے بھی زیادہ بادشاہ کی خدمت کی۔ پھر بادشاہ نے دیہاتی اور اس کی بیوی بچوں سے اجازت چاہی اور سفر پر نکل پڑا۔ میں نے آپ کا کام کر دیا میرے آقا، پیچھے سے اس دیو کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی دیو فضا میں اڑ رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ واقعی تم نے جو کام کیا ہے وہ تعریف کے لائق ہے۔ پھر جن تھوڑا شرمایا اور بولا، بادشاہ سلامت شرمندہ مت کیجیے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ظالم بادشاہ کو سبق کیسے سکھایا؟ پھر دیو نے بتایا کہ بادشاہ سلامت میں اس ظالم بادشاہ کے پاس گیا، اسے سوتے ہوئے اٹھا کر ایک ویران اور خوفناک جگہ پر لے گیا اور میں نے اسے اپنا غلام بنا لیا۔ جب وہ غلام بنا تو اسے یہ احساس دلایا کہ جب کسی غلام پر ظلم کیا جاتا ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ رو رو کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسے ایک شرط پر معاف کروں گا کہ جب وہ وعدہ کرے کہ کبھی رعایا کو تنگ نہیں کرے گا اور اسے خوش رکھے گا۔ وہ بادشاہ تو بڑا ڈرپوک تھا، اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی رعایا کو تنگ نہیں کرے گا اور انہیں خوش رکھے گا۔ دیو نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ شاباش! بادشاہ نے ایک بار پھر دیو کو شاباشی دی۔ دیو شرماتے ہوئے ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب تم واپس اس انگوٹھی میں چلے جاؤ، جو حکم بادشاہ سلامت۔ دیو نے اتنا کہا اور دھواں بن کر فضا میں اڑ گیا۔ پھر وہ دھواں غائب ہو گیا۔ پھر بادشاہ تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے بادشاہ کو پیاس لگی۔ بادشاہ نے جب پانی تلاش کیا تو اسے ایک جگہ پر کنواں مل گیا۔ بادشاہ نے گھوڑے کو روکا اور کنویں سے پانی نکال کر ڈول میں ڈال کر پیا، اور بادشاہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی پانی پیا بادشاہ کو چکر آنے لگے اور اسی جگہ پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب بادشاہ کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں پایا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت گھبرا گیا، اور جب بادشاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اپنے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشان حال دیکھا۔ کچھ لوگ پریشان تھے اور کچھ بے ہوش پڑے تھے۔ بادشاہ نے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہ آدمی پریشان ہو کر بولا، میں نہیں جانتا کہ یہ جگہ کون سی ہے، میں تو اپنے بھائی کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے پیاس لگ گئی۔ میں نے راستے میں ایک کنویں سے پانی پیا، جیسے ہی میں نے پانی پیا تو میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو خود کو اس تاریخی جھونپڑی میں پایا۔ مسافر آدمی کی بات سن کر بادشاہ کو کچھ یاد آنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد بادشاہ کو سب کچھ یاد آ گیا۔ پھر بادشاہ نے اسی جادوئی انگوٹھی سے مدد لینا چاہی۔ پھر بادشاہ نے اس انگوٹھی کو زمین پر رگڑا۔ جیسے ہی دیو سامنے آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہم سب کو اس جھونپڑے سے باہر نکالو۔ یہ سن کر وہ دیو غائب ہو گیا، اور پھر جیسے ہی واپس آیا تو جھونپڑا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ سب کے سب ایک ویران جگہ پر تھے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اب تم انگوٹھی میں واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر دیو وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہاں موجود سب لوگ بادشاہ کے بڑے شکر گزار تھے۔ ان سب نے بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ سب لوگ آزادی پا کر بہت خوش تھے، اور سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ وہ بار بار بادشاہ کی تعریفیں کر رہے تھے، جس کے بدلے میں بادشاہ صرف مسکراتے رہے۔ جب بادشاہ نے غور کیا تو بادشاہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کا ساتھی اس کا گھوڑا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی سے پوچھا کہ میرا گھوڑا کہاں ہے؟ انگوٹھی سے آواز آئی کہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اس کے دوسری طرف آپ کا گھوڑا گھاس چر رہا ہے۔ بادشاہ جیسے ہی اس درخت کے قریب گیا تو پہلے تو گھوڑے کا منہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن بادشاہ کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور ہنہنانے لگا۔ بادشاہ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے گھوڑے کو ایک تھپکی دی اور اس پر سوار ہو گیا۔ پھر بادشاہ اپنے سفر پر نکل گیا۔ کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد بادشاہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کے قریب پہنچ گیا۔ بادشاہ نے مکان کے اندر جانے کی ٹھانی۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ بنا جھجک کے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی بادشاہ اندر گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بیمار آدمی چارپائی پر پڑا کرا رہا تھا۔ بوڑھے آدمی کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی مر جائے گا۔ پھر بوڑھے آدمی کو کھانسی ہوئی۔ بادشاہ نے قریب جا کر بوڑھے آدمی کو سنبھالا۔ وہ بوڑھا آدمی بادشاہ کو گھور رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ تم کون ہو۔ بوڑھے آدمی کو دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ پھر بادشاہ نے خود ہی بتایا، میرا نام بادشاہ سلیمان ہے۔ بوڑھے آدمی کو پھر کھانسی ہو گئی۔ جب اس کی کھانسی رکی تو بامشکل اس نے کہنا شروع کیا کہ میرا نام باقر ہے، پہلے میں سوداگر تھا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھا آدمی پھر رک گیا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگا، اور ادھر بادشاہ باقر کا نام سن کر حیران ہوئے جا رہا تھا۔ جب بوڑھے آدمی کی کھانسی رکی تو اس نے پھر بولنا شروع کیا کہ میں تجارت کرتا تھا اور میں کئی ملکوں میں جایا کرتا تھا۔ اب بڑھاپا آ گیا،
अब बुढ़ापे में मेरी औलाद मुझसे तंग आ गई। मेरे 3 नौजवान बेटे थे, उनसे ये मेरा बुढ़ापा बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर तनहा छोड़ दिया। बूढ़ा अपनी बात पूरी करके फिर खांसने लगा। फिर बूढ़े आदमी ने कहना शुरू किया कि मेरे बेटों ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और सारे हीरे जवाहरात आपस में बांट लिए। मेरे सबसे छोटे बेटे को सबसे कम हिस्सा मिला। जब उसने अपने बड़े भाइयों से पूछा कि मुझे हिस्सा कम क्यों दिया गया, तो उन्होंने उसका वो हिस्सा भी छीन लिया जो उसे दिया था। यह देखकर छोटे को गुस्सा आ गया और उसने अपने खंजर के साथ अपने दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया और वो सारी जायदाद लेकर वहाँ से चला गया। वो रास्ते में जा रहा था कि डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया। और इस तरह मेरे तीनों बेटों ने जायदाद के लालच में अपनी जानें खो दी, जबकि मेरे तीनों बेटों को दौलत रास नहीं आई और जबकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन यहाँ पर काट रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने एक सर्द आह भरी और अपनी बात मुकम्मल करके बादशाह की तरफ देखा, जो हैरत के मारे उसे तके जा रहा था। फिर बादशाह ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप सुदागर बाकिर हैं? बादशाह ने ऐसे लहजे में पूछा था जैसे उसने पूरी दुनिया फतेह कर ली हो। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही सुदागर बाकिर हूँ। बूढ़े ने उसे कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया। फिर बादशाह ने अपने बाप का तारुफ करवाया और उसकी अमानत उसके हीरे के बारे में बताया। पहले तो बूढ़े को कुछ याद नहीं आया और वो इनकार करता रहा कि वो बादशाह फिरोज को नहीं जानता। बूढ़ा वाकई ही सब कुछ भूल चुका था, लेकिन बादशाह सुलेमान ने मरहूम बाप के बारे में जब और मालूमात दी तो बूढ़े आदमी को सब कुछ याद आ गया। बूढ़े आदमी ने बादशाह सुलेमान के हाथ को चूमा। फिर बादशाह सुलेमान ने वो हीरा निकाला और बूढ़े आदमी को वो हीरा दिखाते हुए कहा कि ये वो हीरा है जो मेरे बाप ने आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा था। बूढ़ा आदमी हैरान होकर उस हीरे को देखने लगा और फिर खुश होकर बोला कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दोस्त ने यह हीरा अभी तक अमानत के तौर पर अपने पास रखा हुआ था और बिल आखिर यह हीरा मुझ तक पहुंचा ही दिया। उसके बाद बादशाह सुलेमान ने उस बूढ़े आदमी को अपने साथ लिया और सफ़र पर निकल पड़ा। बादशाह रास्ते में जादुई अंगूठी से मदद लेता और फिर कई दिनों के सफ़र के बाद बादशाह अपने मुल्क में वापस पहुंच गया। बादशाह की रियाया का यह ख्याल था कि अब उनका बादशाह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जब उन्होंने बादशाह को देखा तो वो खुशी के मारे पागल हो गए। बादशाह ने उस बूढ़े आदमी का शाही तबीबों से इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में उसकी खांसी दूर हो गई और वो खुद को तंदुरुस्त महसूस करने लगा। बादशाह को अब इस बात की खुशी थी कि अब मेरे अब्बा हजूर की रूह को सुकून मिल चुका होगा। जब तक वह बूढ़ा बाकिर जिंदा रहा, बादशाह ने उसे अपने बाप की तरह रखा और अपने बाप की तरह उसकी खिदमत की। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।